بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کے معنی ہیں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، اور توبہ کے لیے سب سے پہلے اس گناہ کا علم ہونا، پھر اس پر نادم ہونا، اور پھر عزم ترک کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان فطری طور پر خطا کار اور خاکسار ہے، جس کی وجہ سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے، تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لیکن اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندہ جو اس نے غلطیاں اور گناہ کیے ہوتے ہیں ان سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔ آئیے اب کچھ استغفار کے فضائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس پر ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لیے اور پھر شرمندہ ہو کر توبہ کر لی تو اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ پاک کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ نمبر 5، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ و استغفار کرنا اللہ کریم کی طرف سے عطا ہونے والی بہت پیاری نعمت ہے، قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کا سبب ہے، غضب الہی سے امن دلاتا ہے، مستغفرین کو رب کائنات پسند فرماتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے تنگ دستی کی شکایت کی تو فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے شکایت کی کہ پیداوار زمین میں کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ پوچھا گیا، آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج کیسے تجویز فرمایا؟ تو انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ، استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ استغفار پر اللہ تعالیٰ نے جن جن انعامات کا اس آیات میں اعلان فرمایا ہے
تو ان چاروں کو انہی کی حاجت درپیش تھی، لہٰذا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار ہی کی تلقین فرمائی۔ استغفار کرنے والوں کی اللہ پاک روزی میں برکت دیتا ہے، استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک محتاجی سے بچاتا ہے، استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک خوب نوازتا ہے۔ ان تمام روایات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔